ابھی ایک واقعہ کہیں ہو گیا ہے کہ کسی غیر مسلم بچی نے شاید کسی مسلم کے اوپر کوئی پانی پھینک دیا یا کوڑا کرکٹ ڈال دیا. حالانکہ بعد میں غیر مسلم فیملی نے ان سے معافی بھی مانگی، لیکن وہ مسلم نوجوان اتنا غصے میں تھا کہ اس نے اس غیر مسلم نوجوان کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیٹ پیٹ کر مار ڈالا. یہ مہینہ صبر کا ہے، تم نے صبر کہاں دکھایا؟ اللہ، صبر آپ کو دیکھنا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ صبر کو لازم پکڑو. اس عبادت کو سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئینہ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی عند الکعبہ، کعبہ کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑے فاصلے کے اوپر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کانا پھونسی کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گھر میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تو کون اونٹ کا اوج، اونٹ کی اوجھڑی، جس کو کہتے ہیں سلل جزور، سلا کہتے ہیں اوجھڑی کو، دے دے، کون سلل جزور، جزور مانے اونٹ، تو کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کر آ جائے اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دے. عقبہ ابن ابی معیط، فقام اشقل قوم، قوم کا سب سے بدبخت آدمی کھڑا ہوا اور وہاں سے اس نے اوجھڑی کو اٹھایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے پوری اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی. کسی نے آپ کی بچی حضرت فاطمہ کو خبر دی. اس وقت وہی جویریت بہت چھوٹی تھی، اس وقت بہت بچی تھی. سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا کہ ان کے ابا پورے کے پورے اوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں. وہ روتے ہوئے آپ کے اوپر سے اوجھڑی کو ہٹانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. آپ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی یہ درخواست، اپنی یہ بات رب کے حضور ڈال دی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میرے رب تو دیکھ ہی رہا ہے. اللہ، یہ صبر کا ایک اعلیٰ مقام ہے، صبر کا ایک اعلیٰ مقام. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کس حد تک صبر کا دامن پکڑنا ہے. صبر کا دامن، بچی کو کیسا لگا ہوگا کہ باپ کے اوپر اوجھ رکھی ہوئی پوری، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، بڑی محبت تھی. جب آپ ان کے گھر جاتے یا حضرت فاطمہ آپ کے یہاں آتی تو آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اندازہ لگائیے جس کے لیے رسول کھڑا ہو جائے بیٹی کا کیا مقام ہوگا. کھڑے ہو کر کے آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنے بغل میں بٹھا لیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ان کے کانوں میں کچھ بولتے رہتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے. لہذا ہر نوجوان، ہر مسلمان کے دل میں سیدہ کی عظمت، سیدہ فاطمہ کی محبت اور ان کی عظمت ہونی چاہیے. لہذا اس مسلم نوجوان نے جو حرکت کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا وہ پرسنل میٹر ہے. لہذا ایک مسلمان کے اس پرسنل میٹر سے پورے اسلام کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ ہمیں جذبات میں آ کر کے اس حد تک نہیں جانا تھا کہ کسی غیر مسلم نوجوان کو قتل کر دے. قانون تھا، قانون سے شکایت کرنی تھی. قانون اگر تاخیر کرتا انصاف دینے میں
تو آپ صبر کرتے. صبر کا پھل اللہ کے ہاں رکھا ہوا ہے.